آگے کا لتضرب آئے گا، لتضرب آئے گا نہیں لم یضرب دا لم یضرب. اچھا لم یضرب ٹھیک ہوگا ٹھیک اوکے. آگے پڑھوں یہاں پہ سبق شروع کر رہے ہیں؟ اب سبق شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان ٹھیک ہے شروع. الرجیم بسم ٹھیک. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون بالآخرة إلا أن آواز کم آ رہی ہے استاد. واعلموا ان اللہ غنی حمید. آپ کی طرف سب کی طرف میری آواز آ رہی ہے یا کسی کی طرف کم آ رہی ہے؟ سب بھائی آواز کم آ رہی ہے میرا امراض، آپ کی آواز کم ہے، تھوڑی آواز اپنے اوپر کریے. اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین. اب یا آپ کو پتہ ہے کہ یہ حروف ندا ہے. الذین جو ہے کیا ہے کہ یہ اسماء موصولہ میں سے ہے. آمنو یہ جو ہے کیا ہے کسی کا ہے جمع جیسے انہوں نے آمنو کا معنی لکھا گیا ہے جنہوں نے ایمان لائے، یعنی ایمان لائے ایمان لایا انہوں نے. آمنا من ایمان لایا اسے ایک مرد نے، آمنا من ایمان لایا دو مردوں نے، آمنو من ایمان لایا سب مردوں نے. انفقوا یہاں پر آپ یاد رکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی انفاق کا صیغہ استعمال ہوا ہے. انفاق کا مطلب ہوتا ہے صدقہ کرنا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، اللہ انفقوا کا مطلب کیا ہے کہ صدقہ کرو من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے. جو پاکیزہ چیزیں ہیں نا اس میں سے خرچ کرو. ما کسبتم جو تم نے حق حلال کا کمایا ہے، جو تم نے کمایا ہے اور وہ حق حلال کا ہے پاکیزہ ہے اس میں سے خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے. اخرجنا دیکھو ایک بات ہوتی ہے خارجہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خارجہ کا معنی ہوتا ہے نکلا ہو ایک آدمی، اور اخرجہ کا معنی بنتا ہے بنتا ہے نکالا اس ایک آدمی نے. خارجہ کا معنی بنتا ہے نکلا وہ ایک آدمی، اخرجہ کا معنی بنتا ہے نکالا اس ایک آدمی نے. جو جالسا کا معنی بنتا ہے بیٹھا وہ ایک آدمی، اور اجلسا کا معنی بنتا ہے بٹھایا اس ایک آدمی نے. یعنی یہ دیکھو ایکسکیوز می سر، ہیں جی معذرت چاہتا ہوں سر، وہ آپ کے ساتھ کو آوازیں آ رہی ہیں بہت زیادہ آج. شاید کوئی کسی نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ کی آواز جس کی وجہ سے تھوڑی سی مدم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں نا، کلیئر تو آنی چاہیے. اچھا شاہ نہیں صاحب آواز آپ کی کسی حد تک کلیئر ہے لیکن ساتھ کوئی باتوں کی آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں. باتوں کی آواز آ رہی ہے. چلو وہ پھر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کم کرتے ہیں. دروازہ کھلا کرو. چلو جی دروازہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دیکھو کہ بھائی جالسا کا معنی ہے بیٹھا وہ ایک آدمی. جالسا معنی بیٹھا وہ ایک آدمی، اجلسا معنی بٹھایا اس ایک آدمی. اسی طرح خارجہ کا معنی بنتا ہے نکلا وہ ایک آدمی، اخراجہ کا معنی بنتا ہے نکالا اس ایک آدمی نے. تو اب دیکھو کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اخرجنا نکالا ہم نے. اگر یہاں پر خارجہ ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا خرجنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکلے ہم. تو یہاں پر جو ہے کہ اخرجنا کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے. لکم کا معنی ہوتا ہے تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا تیمموا الخبیث. اب یہاں پر جو ہے نا لا تیمموا جو ہے نا دیکھو کہ لا تیمم کا معنی بنتا ہے ارادہ. تیمم کا معنی کیا ہوتا ہے ارادہ، مٹی کا ارادہ کرنا. جب ہم مٹی کا ارادہ کرتے ہیں پانی نہیں ہوتا تو دیکھو کہ تیمم کا معنی بنتا ہے ارادہ کرنا. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کا صیغہ ارشاد فرمایا ولا تیمموا الخبیث، اور تم ردی چیز کا ارادہ نہ کرو. کیا مطلب کہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرنا چاہو تو وہ خبیث چیز نہیں ہونی چاہیے، وہ ناقص مال نہیں ہونا چاہیے، وہ حرام کی کمائی نہیں ہونی چاہیے،
بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک نے فرمایا یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ تو اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص حرام کے مال میں سے وہ مسجد بنائے یا جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کوئی بھی نیک کام کرے تو وہ اس نیک کام کرنے کا اس کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عمران بھائی اس طرح ہے کہ مطلب خبیث مطلب ناپاک مال دے وچوں مطلب کسی پاک جگہ تے کوئی چیز دئیے وہ چیز تو ادا ہو جائے گی لیکن مطلب ثواب نہیں ملے گا۔ کی مطلب بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ناپاک جو مال ہے جو حرام کی کمائی ہے اس میں سے آپ جو ہے نا کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ بات ہے۔ آگے جی تنفقون کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ، لستم کا مطلب یہ ہے کہ تم نہیں ہو۔ لستم یہ کس سے ہے؟ یہ ہے اسے لیس سے، وہ جو افعال ناقصہ ہے اس میں سے لستم جن آخر کان بآخذی ہے پکڑنے والے لینے والے۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ وہ معنی یہ بنے گا کہ تنفقون ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حرام کا مال دیا جائے یا ناقص مال دیا جائے تو تم خود بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہو، تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ تم دوسروں کو کیوں دیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے۔ اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ کیسے؟ الشیطان یعدکم، شیطان ڈراتا ہے تمہیں۔ جہاں پر یعد کا معنی بنتا ہے وعدہ کرتا ہے، لیکن یہاں پر معنی کیا بنے گا؟ ڈراتا ہے۔ تم مانے تم، یہ تم ضمیر منصوب متصل ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے، تنگی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ مطلب یہ کہ بری چیزوں کا تمہیں شیطان کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے مغفرت کا اور بخشش کا اور اپنے جانے کیا کہ فضل کا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور وسعت والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ جسے حکمت دی جائے تو بے شک اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ بھلائی دی گئی، بے شک جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو بھلائی دی گئی، بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ویسے یہ جو ہے نا اس کا معنی بن کے بنے گا با محاورہ، لیکن اس کا ہم اگر علیحدہ لفظ کا معنی کریں تو پھر یہ کریں وما یذکر، نہیں نصیحت حاصل کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا من، مگر، اولو الالباب مانے عقل والے۔ تو اب اس کا با محاورہ معنی کیا بنے گا؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، مطلب یہ کہ عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا تم جو نظر مانو، من نظر فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اب دیکھو نا یہاں پر نظر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ نظر کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اگر کوئی شخص کوئی بھی شخص جو ہے نا کہ ارادہ کرے کہ یا یہ نظر مانے کہ مجھے اگر اولاد ہو گئی تو میں اللہ کی راہ میں مسجد بناؤں گا، یا مجھے اولاد ہو گئی تو میں اللہ کی راہ میں روزے رکھوں گا، یا جو ہے کیا ہے کہ میں نفل نماز پڑھوں گا، یا میں فلاں شخص کو جو ہے کیا ہے کہ اتنا بڑا اس کو گھر بنا کے دوں گا، یا جو بھی ہوتا ہے انسان جو ہے کیا ہے کہ ارادہ کرتا ہے، اور پھر وہ نظر جو ہے کیا ہے کہ یہ ماننا درست ہے۔ لیکن آج کل جو نظر کا طریقہ ہے وہ یوں ہے کہ ڈھول وغیرہ جو ہے کیا ہے کہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے کیا ہے کہ عورتیں لڑکی ہوتی ہیں، ان پہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اور جو ہے کیا ہے کہ ایک ڈھول بجانے والا ہوتا ہے کہ جو وہ اللہ کے ولی کے مزار پر جو ہے کیا ہے کہ
جاتے ہیں وہاں پر ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں، تو اس طرح سے شرعاً کوئی اس کا تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے نظر مانی ہے کہ بھئی میں فلاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فلاں میرا فلاں کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرما دی، تو میں فلاں ولی کی مزار پر جا کر میں کتنی دیکھیں اللہ کی راہ میں لوگوں میں بانٹوں گا، تو وہ بانٹ سکتا ہے۔ اس قسم کی نظر ماننا درست ہے۔ ادروائز جو ہے نا کیا ہے کہ جو لوگوں میں جہالت کی وجہ سے جو باتیں پائی جاتی ہیں اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ بچنا چاہیے، اور اس سے علماء اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو خرافات میں پائی جاتی ہیں آج کل، خاص طور پہ صدا کس بات کا اہل سنت تعلق نہیں ہے؟ ہے جی کس بات کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے؟ اس طرح سے کہ جو آج کل جو خرافات ہیں مزارات پر خاص کر کے ڈھول وغیرہ پہ پیٹا جاتا ہے، یا اس طریقے سے عورتوں کو لے کر چلے جاتے ہیں، جس کو اولاد ہوتی ہے تو وہ پھر جا کر وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ عورتوں کو نچاتے ہیں، یا پھر وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ خرافات کرتے ہیں، اس سے علماء اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ آگے چلے جی، وما اچھا اس کے بعد فرمایا فإن اللہ یعلمہ، بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو صدقات، خیرات جو تم دے رہے ہو اس کو تم ظاہر کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں، ایک بات ہے ریا۔ ریا تو جو ہے نا کیا ہے کہ اگر دکھاوے کی بات ہے تو پھر اس خیرات دینے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ دکھاوے ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نیک کام کر رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر لوگ نیک کام کریں، تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا، جی اور میری آواز آ رہی ہے سب کی طرف؟ جی رہی ہے۔ اچھا وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا، اور اسے تم جو ہے نا فقیروں کو دو، یعنی فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تم سے تمہاری یعنی کیا ہے کہ برائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا۔ جی رفیق بھائی آواز آ رہی ہے؟ حاجی صاحب جی جی استاد جی اپنا آواز محترم استاد عمران بھائی، یہ آواز آپ کی جو ہے نا پیچھے بہت جو ہے نا آوازیں آ رہی ہیں، اب ریکارڈنگ جب سنیں گے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ الفاظ سمجھ آ رہے ہیں، کچھ بالکل نہیں آ رہے، مجھے پتہ نہیں اور کسی کو آ رہے نہیں۔ ابھی میں نے ان سے گزارش کی ہے، وہ بھی اور خاموش ہو گئے ہیں، میں نے گزارش کی ہے ابھی، اب تو ٹھیک اور آواز آ عمران رہی ہے۔ بھائی آپ کی آواز بالکل کم آ رہی ہے، سمجھو کہ شاید مائک آپ سے دور ہے، کم نہیں آواز آ رہی ہے جیسے ابھی۔ مائک تو میں نے منہ پہ لگایا ہوا ہے، ویسے ابھی بیک سائڈ کی آوازیں نہیں آ رہی نا ابھی۔ آپ نہیں پیچھے جیسے ابھی آوازیں کم رفیق ہو جائیں تو پسند ہے، ابھی آواز آپ کی رفیق تھوڑی بھی رفیق مقبول بھائی ہے بات کر رہا اگر ہوں، پیچھے رفیق سے بھائی آوازیں بات نہ کر رہا آئے ہے تو تو۔ آواز صحیح آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے جو کفر کا مطلب یہ کہ مٹائے گا، انکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں سے، یعنی اگر تم کیا کرو چھپا کر دو اور وہ فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری برائیوں کو چھپا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے جو تم کام کرتے ہو۔ لیس علیک ہداہم، اور لوگوں کو ہدایت دے دینا تم پر لازم نہیں ہے۔ لیسا کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے، علیہ کا معنی آپ پر، ہداہم لوگوں کو ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو من خیر بھلائی سے، فلانفسکم وہ تمہارے لیے ہے، یعنی جو تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ تم یوں سمجھو کہ تم اپنے لیے دے رہے ہو۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور خرچ نہ کرو مگر اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، یعنی جو خرچ کرو تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے تم خرچ کرو۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا۔ وما تنفقوا کا مطلب کیا ہے، اور جو یہ ما موصولہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ ما اور من، ما یعنی یہ موصولہ ہے، اور جو تم خرچ کرو من خیر اچھائی سے،
جو وفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں وانتم لا تظلمون اور تم کوئی ظلم نہیں کیے جاؤ گے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون فقیروں کے لیے وہ لوگ جو للفقراء کا مطلب فقیروں کے لیے الذین من وہ لوگ احصروا جو روکے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا یستطیعون طاقت نہیں رکھتے دربن چلنے پھرنے کا. اب دیکھو نا دربن فی الارض ویسے دربن کا معنی کیا بنتا ہے مارنا تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ جب اس کا صیغہ آ جائے فی تو اس کا معنی بنے گا چلنا پھرنا اس کا معنی کیا بنے گا چلنا پھرنا بنے گا اس کا معنی یحسبهم الجاہل اغنیاء یحسب کا مطلب بنے گا سمجھتے یحسب کا مطلب وہ سمجھتا ہے کیا صاحب جی میم بھائی یا نہیں میں ادھر بھی ایک شاہ صاحب ہیں ہمارے میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑا بات کر رہے میں ان سے عرض کر رہا ہوں یا سب الجاہل اغنیاء یا سب کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتے ہیں انہیں نا واقف لوگ یہ جو اغنیاء مالدار من التعفف سوال نہ کرنے سے. اب اس کا معنی جو ہے نا کیا ہے کہ با محاورہ یوں بنے گا کیسے بنے گا دوبارہ سے ہم جو ہے کہ اوپر جاتے ہیں للفقراء ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے تعرفہم بسیماہم تو آپ ان کو جو ہے نا کہ پہچانو گے ان کی علامت لا یسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے وما تنفقوا من خیر اور تم جو خیرات کرو فإن اللہ بھی علیم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ اس کو جانتا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ لفظی معنی جو ہے تعرفہم میں جو ضمیر ہے یہ کیا ہے یہ منصوب متصل ہے کیونکہ فعل کے ساتھ متصل ہے بسیماہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ مجرور متصل ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ سیما جو ہے نا کیا ہے کہ یہ اسم ہے اسم کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ ضمیر متصل ہو وہ کیا ہوتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے. ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ مزید جو ہے نا شاید میرے مائک فون میں مائک میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ خرابی آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی طرف آواز صاف نہیں آ رہی. باقی یہ ہے کہ یہاں پر اردو جو ہے نا کیا ہے کہ مکمل ہوتا ہے. مزید آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ریکارڈنگ جوائن کریں دوبارہ سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ ہم مشکات شریف کرتے ہیں. مشکات شریف میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فصل ہے ہمارا تیسرا فصل ہے. یہ حدیث شریف ہماری جو ہے نا یہ حدیث شریف ہماری بن جائے گی 36. تیسرا فصل ہے جو ہے نا کیا ہے کہ ہماری حدیث بن جائے گی یہ بن جائے گی 36 بن جائے گی. حضرت عن عبیدہ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاجی صاحب سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول من شاہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. اس کا معنی سیدھا سادہ ہے. روایت حضرت عبادہ بن ثابت سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق نہیں کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً محمد اللہ کے رسول ہے اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کرے گا یعنی حرم اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یعنی کیا ہے آگ کو حرام کرے گا. وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنة. روایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو یہ جانتے ہوئے مر گیا من مات جو مات مانے مرا وہ یعلم درا حال ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو جنت میں داخل ہو جائے.
اچھا جی، اس کے بعد پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الموجبتان قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. اب اس کا معنی یوں بنے گا، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں لازم کرنے والی ہیں، سنتان موجبتان، دو چیزیں لازم کرنے والی ہیں. قال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مل موجبتان، وہ کیا چیزیں ہیں جو لازم کرنے والی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات، جو مرا یشرک باللہ، اس حال میں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ہوتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا. جو شرک کرتے ہوئے مرا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب دو چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ بھئی جو شرک کرتا ہے اس کو دوسری چیز لازم ہے، کون سی؟ دخول نار. اور ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنۃ، اور جو جی رفیق بھائی. جی مفتی صاحب، یہ جو شرک ہے، شرک کے بارے میں جب یہ پڑھ رہے ہیں، ایک کن کن چیزوں سے شرک ہوتی ہے، اگر پلیز بتا دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. ایک تو اللہ کا شریک کرنا، ایک تو بہت بڑی شرک ہے، اور کن چیزوں سے شرک ہوتی ہے؟ لیکن شرک جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن واضح ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں. ایک تو یہ کہ بندہ یہ گمان کرے کہ جس طرح نقل کفر نباشر میں جو ہے نا نقل کر رہا ہوں کفر کی بات، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لائق عبادت ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک لائق عبادت ہے اسی طرح کہ دوسری چیز بھی لائق عبادت ہے، تو یہ شرک ہے. نمبر ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوتی ہے، دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، ہم جو ہے نا کیا ہے کہ لینے والے ہیں. ہماری جو قوت باصرہ ہے، ہمارے دیکھنے کی قوت، ہماری دوڑنے کی قوت، ہماری اٹھنے کی قوت، بالفرض جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہماری ذاتی نہیں ہے. جو شخص یہ کہے نا کہ بھئی یہ چیز میری ذاتی ہے، یہ دیکھنا یہ میرا ذاتی ہے، میں نے خود اس کو کریٹ کیا ہے، میں نے خود ہی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو پیدا کیا ہے، یا یہ کہے کہ یہ میری ذات ہے، میری ذاتی ہے، تو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ شرک کے مد میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا جو بھی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی طاقت عطا فرمائی ہے، جس طرح انبیاء کرام ہیں، جس طرح اولیاء کرام ہیں، جس طرح صحابہ کرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جو طاقت رکھی ہے، جو روحانی طاقت رکھی ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت عطا فرمائی تھی، کہ جس کے ذریعے آپ نے معجزات دکھائے، جس کے ذریعے آپ نے جو ہے کیا ہے کہ صحابہ کرام کو جی السلام علیکم عمران بھائی. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز نہیں آ رہی میری؟ جی عمران بھائی، اس طرح کے مطلب ایک تو مستحق عبادت جاننا، تو دوسرا واجب الوجود بننا. ہاں واجب الوجود بھی جناب اس کو منطق میں کہتے ہیں. منطق میں جو ہے نا کیا ہے کہ وجود کی 3 اقسام ہیں، یعنی 3 ہم کہتے ہیں. ایک واجب الوجود، دوسرا ممکن، تیسرا جو ہے نا کیا ہے ممتنع. اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ منطق میں تعبیر کیا جاتا ہے. واجب الوجود کا معنی کیا بنتا ہے؟ واجب الوجود کا معنی یہ بنتا ہے عمران بھائی میرا بھی ایک سوال تھا جی جو واجب الوجود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. اور ممکن کس کو کہتے ہیں؟ عمران بھائی مجھے سوال پوچھنا تھا شرک کے حوالے سے. جی مجھے بھی ایک سوال کرنا تھا شرک کے حوالے سے. اچھا میں اس کو یہ واضح کر دوں، اس کے بعد پھر آپ ان سے سوال کر دیجیے گا، صرف مجھے یہ کمپلیٹ کرنے دیں بس. جی 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 جی. اچھا ایک ہے واجب الوجود. واجب الوجود کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. دوسری بات ہے ممکن.
ممکن کس کو کہتے ہیں؟ ممکن کہتے ہیں کہ جس کا پہلے وجود نہ ہو پھر بعد میں وجود ہو، پھر اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ فنا ہو۔ اب جس طرح ہم میں سے تقریباً میرے خیال ہے کہ 50 سال پہلے یا 55 سال پہلے ہم جتنے موجود ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ اب 50 یا 55 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، تو دیکھو کہ ہمارا جو وجود ہے نا یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک ٹائم تھا کہ ہم نہیں تھے، پھر ایک ٹائم ہوا کہ ہم آ گئے، اب ایک ٹائم آئے گا کہ ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا، تو یہ ممکن ہے۔ اور ایک ہے ممتنع۔ ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ جس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو، جس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو، جس طرح کے شریک باری تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، یعنی اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ممتنع۔ ایک ہوا واجب الوجود، دوسرا ہوا ممتنع، تیسرا ہوا ممکن۔ تو ہم جتنے بھی ہیں، یہ جہان جتنا بھی ہے، یہ سارا ممکن ہے کہ پہلے نہیں تھا، اب ہے، بعد نہیں ہوگا۔ جی ممتاز بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی عمران بھائی، میں نے جو سمجھو کہ ان کے جو جتنے مذاہب ہیں ان سب کو اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہے، تو یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں تھوڑا سا یہ چیز بتانا چاہوں گا، پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا وہ شرک میں شامل ہوتا ہے، وہ تو ہمیں سمجھو کہ کنفرم ہے۔ لیکن ایک بات یہ کہ بعض، ویسے تو یہ ہندو ہے نا، یہ اپنے آپ کو جو جن نے بھگوان کر کے مانتے ہیں رام وغیرہ کو، وہ ان کو خدا کا درجے پہ لے جاتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں ہندو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہیں اور ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ کیا یہ شرک نہیں ہوگا پیغمبر کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ نہیں لیکن پیغمبر کے ساتھ کیا یہ شرک ہوگا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے نا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ تو میرا جھوٹ ہے، بالکل صاف جھوٹ ہے۔ یعنی وہ پہلی بات میں جو ہے نا کیا ہے کہ جھوٹے ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی کوئی آیت نہیں نازل فرمائی کہ یہ جو بت جو ہے نا کیا ہے کہ تمہارے میری طرف سے نازل اور کرنا ہے یا میں۔ بالکل، اور جس طرح سے باقی جو انبیاء آئے تھے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور ہمارے نبی نے ان کی تصدیق بھی ہاں کی ہے۔ یہ جی تو جی ہاں سمجھو جی کہ جی مشہور واقعات ان کے تھے، تقریباً 3500 سال پرانی بات ہے، لیکن ہمارے نبی نے ان کی تحقیق نہیں کی۔ لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ پیغمبر کے ساتھ میں ہی ملانا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے یا بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ ویسے ان کو جو ہے نا کیا ہے کہ خدا کی طرف منسوخ کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بھیجے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنا یہ کفر ہے۔ اس کو شرک نہیں کہیں گے، اس کو کفر کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان باندھنا یہ کفر ہے۔ شرک اور چیز ہے، کفر اور چیز ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ مثال کے طور پہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ان کو کرے، یہ تو شرک ہے نا، یعنی کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ دیکھو تو نا، یہ اب بت کی ابھی عبادت کرتے ہیں تو شرک ہے۔ ابھی وہ یہ لیکن کہہ رہے وہ ہیں نا، دیکھو انبیاء کے ساتھ جو ملاتے ہیں ان کو ہم کیا سمجھے، جو انبیاء کے ساتھ ملتے ہیں یہ ملاتے ہیں؟ بہتان ہے، یہ جی بہتان ہے، یہ بہتان جی ہے۔ جی ٹھیک عمران بھائی، ٹھیک یہ مطلب امکان کذب والا معاملہ آ گیا نا؟ نہیں نہیں، امکان کذب نہیں ہے، یہ نرا جھوٹ ہے۔ ہاں جی ہاں جی، بھی مطلب بہتان ہے اللہ پاک پہ۔ اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر بہتان باندھنا یہ کفر ہے۔ ہاں جی، پھر وہ یہی آئی نا یعنی لعنت کہ اللہ یہ علی یہ الکاذبین۔ کفر میں چلا گیا نا، کفر میں چلا ہاں گیا۔ جی رفیق ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے آپ پوچھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی اچھا سر، میرا بھی ایک سوال ہے اگر اجازت دیں تو۔ جی 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 حکم کرے۔ اچھا سر، یہ ہم جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری جو عقیدت وابستہ ہے، تو ہاں جی ہاں جی۔ اگر مطلب کہ کوئی مسائل ہوتے ہیں انسان کی اپنی پرسنل لائف میں کہ اس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کسی اور وہ پریشانی میں ہے، تو ان سے جا کے کہنا کہ آپ ہماری جو سی ہے مدد کریں، اور کہ اللہ ہمارے ہاں اولاد پیدا کر دے، آپ ہماری مدد کریں کہ اللہ ہماری یہ پریشانی دور کر دے، یہ تو شرک میں نہیں آئے گا نا کیا؟ دیکھو نا، اس میں دو کیٹیگری ہیں۔ اس میں ایک تو بات یہی ہے کہ سیدھی سی بات میں نے پہلے آپ کو عرض کر دی تھی کہ جو اولیاء کاملین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ عطا کرتا ہے، یہ ان کی خود کی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو زیادہ حدیث شریف کے روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب انسان زیادہ نیکیاں کرتا ہے، وہ جب اتنی زیادہ نیکیاں کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ بنتا ہے جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ اگرچہ زمین پر ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چلتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے
تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ رات دن ایک جگہ پر رہ جاتا ہے اور وہ مخلوق کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ تو چونکہ وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا، اللہ کا جب نیک بندہ بن گیا تو اس کے بعد اب وہ جو کام کرے گا تو اللہ کے حکم سے کرے گا، اور اس کے علاوہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو ہم یہ واسطہ دے سکتے ہیں کہ الہ العالمین، جیسے کہ ہم جو ہمارے دعا مانگنے کا طریقہ الہ العالمین حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل ہماری دعا کو قبول فرماؤ، اور اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں حضور غوث العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرماؤ۔ ممتاز بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، مجھے کلیئر کرنے دو۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح کی دعا مانگنا، اس طرح کی دعا مانگنا یہ کوئی شرکیہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان یوں سمجھتا ہے کہ یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ مجھے دیں گے، یہ خود اپنی طرف سے دیں گے، یعنی یہ ان کی جو طاقت ہے یہ ذاتی ہے، اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، تو یہ شرک بن جائے گا۔ تو اس لیے جو علماء کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو آپ اولیاء کاملین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیں، آپ اولیاء کاملین کو واسطہ دے کر دعا مانگیں، تو جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوتی، ورنہ آپ ڈائریکٹ کہیں گے تو اس میں کچھ شرک کا جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا بہت شائبہ موجود ہے، تو آپ اس طرح کے کوئی الفاظ نہ باہر جا کر بولیں کہ جس کی وجہ سے آپ پر کوئی۔ جی ممتاز بھائی۔ عمران بھائی، یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ بزرگان دین کے مزار پہ جانا، یہ وسیلے کا تو ویسے بھی ہمارے اندر کو سمجھے کانسیپٹ موجود ہے۔ اگر آگے ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا، جس طرح سے وہاں پر یہ ہے نا کہ علیہ السلام، حضرت مریم سلام اللہ علیہ بیٹی تھی تو حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا انا اللہ کی حالا کہ اے بی مریم یہ کہاں سے آپ کی جنت طرف ہونا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہاں پر جانے کا ہے کہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو ان کی دعا قبول ہو جی گئی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل، کیونکہ وہ نبی تھے اور بی بی مریم ایک ولیہ تھی، لیکن ایک نبی نے ولیہ کے سمجھو کہ خاندان میں بیٹھ کے دعا مانگی۔ دیکھو یہاں پر یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ دیکھو کہ نبی کا درجہ ولی سے کہیں افضل ہے۔ نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں جی، میں وہ بات نہیں آپ کر رہا نہیں ہوں، کہہ سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جو انہوں نے دعا مانگی تو چونکہ وہ جگہ مقبولیت والی جگہ تھی، وہ مقبولیت والی جگہ تھی، اس لیے وہاں پر انہوں نے دعا مانگی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو بیٹھی ہیں تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر چیز عطا فرما رہا ہے۔ بالکل میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا وہ ابھی تھا لیکن وہ مقبولیت والی جگہ ہی تو۔ ہاں یہ بات ہے، یہ نہیں کہ اب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے نا کہ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جو نبی ہے نا، نبی جو نبی ہے سوری جو صحابی ہے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا، صحابی کبھی بھی نبی نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے جو تابعی ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہو سکتا، جو تبع تابعین ہے وہ کبھی تابعی نہیں ہو سکتا، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ولی ہے وہ کبھی بھی نہ تبع تابعی ہو سکتا ہے، نہ تابعی ہو سکتا ہے، نہ صحابی ہو سکتا ہے۔ جی قربان بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا عمران بھائی اور ایک حدیث آتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری امت کے جو بزرگ جو بندے ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے سمجھو کہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اس کے حوالے سے آپ تھوڑا بریف کر دیں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ میں جو ہے کیا ہے کہ اس طرح وہ نہیں کرتا ہوتا، میں نے سنی تو ہے یہ حدیث شریف، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے، میں جو ہے کیا ہے کہ صحیح کام کا جو ہے کیا ہے کہ وہ خاص ایسی کوئی بات نکل جائے کہ جس کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ جی قربان بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر۔ جی عمران بھائی بہترین وضاحت ہوگی، اعتدال والا معاملہ آ گیا، تو دوسرے اپنا ذاتی اور عطائی سمجھ اندر آ گیا اور تیسری گل ہے کہ درجہ محبوبیت سمجھ آ گیا اندر بھی، اللہ دے محبوب بندے اللہ دی بارگاہ جو وسیلہ پیش کیتا جا سکتا ہے۔ جی شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ طاہر حسین شاہ صاحب۔ جی ہم صحیح فرمایا آپ نے جناب، سن رہے ہیں ہم۔ جی رفیق بھائی۔ سر جی ایک اور چھوٹی سی عرض، یہ بہت پیاری بات آپ نے کی اور بڑے طریقے سے وضاحت کی ہے، کچھ مجھے بھی کنفیوژن تھا خصوصاً زکریا علیہ السلام کے حوالے اور مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے ایلوبریٹ کیا ہے بہت زبردست طریقے سے کیا، جزاک اللہ۔ تو اس میں سر ایک نقطہ بس یہ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا میں جو خوراک کا نظام ہے اس کے لیے ڈیوٹی لگائی حضرت میکائیل علیہ السلام کی، ایسے ہی ہے نا؟
کہ مخلوقات کی خوراک کا بندوبست کرنا حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے. جی جی تو جیسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے رکھا ہے. جی اللہ تعالیٰ اختیار دے رکھا ہے ان کو کہ وہ خوراک جو سی ہے اس میں اضافہ کریں, کہیں کمی کریں, بارش بتائیں. تو جب ایسی کہیں خوراک کی کمی آتی ہے تو ہم لوگ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا فرشتے سے کہیں گے کہ کیونکہ تجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے, یہ طاقت اور اختیار تو ہمیں جو سا ہے وہ خوراک میں اضافہ فرما دے. تو کیا یہ صحیح ہوگا نا؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول فرشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا جو وہ کام کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ نبیوں کا واسطہ یا اس طریقے سے قرآن کا واسطہ یا اولیاء کرام کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں. تو وہ اللہ سے فرشتے سے نہ مانگے. فرشتے سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم مانگیں گے تو پھر کانسیپٹ یہ ہو جائے گا کہ معاذ اللہ وہ اپنی عطا سے دے رہا ہے, وہ اپنی ذات سے دے رہا ہے نا. اس حساب سے جو ہے نا کیا ہے کہ تاکہ یہ کانسیپٹ ختم ہو جائے. ٹھیک ہوگا. جی عباسی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ صحیح ہوگا. جی اپنا کنسپٹ آ جائے گا بھی اگر فرشتہ بھی دے گا تو وہ بھی اللہ کی دیتی ہوئی اپنا طاقت دے نال دے گا. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ تو بالکل دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی دے گا. لیکن زیادہ بہتر ہے یہ کہ اپنا رب کریم کے بارے توقع رکھا جائے. ہاں جی. اللہ رازق ہے, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. اللہ مالک ہے, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. اللہ خالق ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. یار کہاں جاتے ہو؟ اللہ دے رہا ہے, سوتے بیٹھے جاگتے دے رہا ہے, اور دوسرے فرشتوں سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہو اس کے. یار کیا کرتے بھائی؟ نہیں صاحب, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا مسئلہ نہیں آ رہا, صرف مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ فرشتوں نے ڈیوٹی بھی رب کریم نے لائی نا. وہ ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے وہ پہنچانے کے لیے. اللہ ہم فرشتوں سے مانگ نہیں سکتے, ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ رازق ہے. منگنا تو کوئی بھی فرشتہ کو نہیں پیا ہے, میری جان ہے, کوئی بھی نہیں مانگ رہا. وہی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا. ابھی چلتے ہیں ہم آگے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو میں نے آپ کو نا ایک سیدھی سی بات بتا دی. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو آپ اولیاء کا وسیلہ دے سکتے ہیں, نبی کا وسیلہ دے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے آپ کی جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو جلد قبول فرمائے گا, ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ آپ یہ کہیں فرشتے سے ہم مانگیں, تو اس میں کانسیپٹ یہ آ جائے گا کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پھر کیا کہتے ہیں اس کو, ہم یہ مان رہے ہیں کہ بھائی یہ جو فرشتہ ہے یہ خود اپنی طرف سے دے رہا ہے. تو پھر جو اس سے جو ہے نا کیا ہے کہ پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کام کریں کہ جس میں گڑبڑ چلنا ہو. جس طرح رفیق بھائی فرما رہے ہیں, صحیح فرما رہے ہیں. سر آخری نقطہ بیان کر دیں, آخری صرف چیز کہ یہ جو طریقہ کار ہے, اگر ہم صحابہ کرام کی سنت دیکھیں, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھی ان کی روشنی میں کیا طریقہ ہے دعا مانگنے کا, کہ وہ کس طرح سے دعا مانگتے تھے صحابہ کرام اور باقی جو پچھلے انبیاء علیہ السلام تھے. دیکھو یہ قرآن پاک سے یہ ہر صحابہ کرام سے بھی جو ہے نا کیا چلا آ رہا ہے کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو کوئی مصیبت پڑ جاتی تھی یا اس میں کوئی ساری آ جاتی تھی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. بالکل وسیلہ تو بالکل سب صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میرے بھائی جو ہے ٹی وی والے ہیں, میرے بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے, حتیٰ کہ ان کے نمک کی ضرورت پڑی کہ 2 رکعت بعد نفل پڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے نمک مانگتا ہوں. اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں مفتی صاحب تو ان کو تفصیل بتا دیں. کوئی چیز مانگنی ہو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو, اللہ پاک دینے والا, گڑ گڑا کے مانگو اور اللہ پاک دینے والا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک جانے کیا خان بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب مصیبت پڑتی ہے نا تو میں کسی سے شیئر نہیں کرتا, میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن جی وہی میری مدد حل کرنے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے نا کیا ہے کہ انسان کو جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ تر اللہ پر توکل تو ہونی چاہیے نا انسان کو. اگر اللہ پر توکل ہی نہیں ہے تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا. اچھا یہ کل جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ احادیث شریف کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے. یہ 20-21 تک جو ہے نا کیا ہے کہ احادیث شریف کی ہے نا, ایسی تھی نا. یہ 22 ہو گئی ہیں. ابھی آج جو آپ پڑھائیں گے غسل کے مسائل ہیں, کل جو ہے نا 22 تک.
आकाम में फिकी हमने पढ़ना है, गुस्ल के मसाइल, गुस्ल के गुस्ल के मसाला में पढ़ना है। ये सफ़ा नंबर 300 बन जाता है ना, 316, अच्छा 316। सफ़ा नंबर 316। सबसे पहली बात तो ये है मेरे भाइयों, आप जो है ना क्या कीजिए, जहन रख लें आप कि जब भी जो है ना क्या है कि आपने दुआ मांगनी हो तो आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। और दूसरा ये कि आप ज़्यादातर वसीला दे सकते हैं, वसीला देकर जो है ना क्या है कि आप मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और बसूरत दीगर जो जहालत जो पाई जा रही है हम और जो है ना क्या है कि अवाम उन्नास में जो जहालत पाई जा रही है, ये जो है ना क्या है कि बहुत ही मज़ारात पर जब मैं जाता हूँ, खास करके जो है ना क्या है कि शाहपुर के गिटार मज़ार पर आप चले जाएँ, या जो है ना क्या है कि लाल शाहबाब कलंदर रहमतुल्लाह की मज़ारत पर आप चले जाएँ, तो वहाँ पर लोगों ने ना अजीब किस्म के खराफात पैदा कर रखे हैं। और वहाँ पर उन्होंने घंटियाँ बांध दी हैं, जिस तरह जो है ना क्या है कि वो बुतखाने में जाते हुए वो लोग घंटी बजाते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर एक बोतला बहार है, वहाँ की मज़ार है, वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे थे, अल्लाह के वली थे। तो वो क्या है कि वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पर घंटियाँ बांधी हुई हैं। तो मैं बाहर से दुआ मांगी, मैंने बाहर से उनके लिए दुआ मांगी, और जो है ना अपने लिए मैंने दुआ मांगी। वहाँ पर मैं अंदर नहीं गया, क्योंकि इसलिए कि उनके जो जाने का जो तरीका था वो इस तरह था जिस तरह से खुद खाने में दाखिल हो जाता है। तो इस तरह की जो खराफात है अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे बचाए। और जो लोग इस तरह से खराफात करते हैं वो जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। जी इमरान भाई, ये एक हदीस पाक सुनी सी कि सरकार दी बारगाह च एक नबीना शख्स आए सन ते सरकार ने फरमाया सी कि तू दुआ मंगो कि या अल्लाह मैनू अपने नबी दे सदके अखा अता फरमा। सही हदीस है जी, जी जी हम जो है बिल्कुल। ना ते क्या है मतलब है सही हदीस है जी। रब तवक्कुल रब करीम दी जात ते होना चाहिए ते वसीला अल्लाह दे महबूबा नु पेश करो अल्लाह दी बारगाह च। जी चले आगे चलते हैं, अभी टाइम काफ़ी हो गया है, अभी हमने सबक और भी पढ़ना है। जी शाह साहब आप बात करना चाहें? मैं उदासी करनी थी कि कुछ क्या करें, मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे, बस सवाल पढ़ ले करेंगे, सवाल जवाब बाद में कैसे करें। अभी हमारे 3-4 किताबें रहती हैं, टाइम 7 बजने वाले हैं, हमारी 3 किताबें रहती हैं, 4 किताबें जी रहती जी चले आगे चलते हैं। हैं। आगे चलते हैं जी, गुस्ल के मसाइल। कहते हैं गुस्ल के फ़र्ज होने के असबाब बाद में लिखे जाएंगे, पहले गुस्ल की हकीकत बयान की जाती है कि गुस्ल के 3 जुज़ हैं, अगर उनमें एक भी कमी हुई गुस्ल न होगा। चाहे यूँ कहो कि गुस्ल में 3 फ़र्ज हैं। कौन से? कुल्ली के मुंह के हर कुल्ले, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। अक्सर लोग ये जानते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुल्ली कहते हैं। यानी थोड़ा सा मुंह में पानी लिया और उन्होंने उगल दिया, बात कर उन्होंने कहा जी शायद हमारे जो क्या है कि वो कुल्ली वाला फर्ज अदा गया, नहीं, बल्कि क्या है कि कुल्ली की जो आप जब करें तो फिर आपके जो है ना क्या है कि जो ज़ाहिरी हलक है ना, जहाँ तक जो है क्या है कि आपको पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगरचे ज़ुबान की जड़ और हलक के किनारे तक न पहुँचे, यूँ गुस्ल न होगा। यानी वो क्या करते हैं कि कुल्ली लो थोड़ी सी जो है क्या है कि दी और हलक तक नहीं पहुँचा या ज़ुबान की जड़ तक पानी नहीं पहुँचा, तो अब उनका गुस्ल नहीं होगा। अच्छा, न इस तरह नहाने के बाद नमाज जायज़, बल्कि फ़र्ज है कि दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में, ज़ुबान की हर करवट में हलक के किनारे तक जो है कि पानी बहे। मसला नंबर 1, दांतों की जड़ों या खिड़कियों में कोई ऐसी चीज़ जो पानी बहने से रोके, जमी हुई हो, उस पर छुड़ाना ज़रूरी है। अगर छुड़ाने में ज़रर और हरज न हो, जैसे छालिया के दाने, गोश्त के रेशे, और अगर छुड़ाने में ज़रर और हरज हो, जैसे बहुत पान खाने से दांतों की जड़ों में चूना जम जाता है, या औरतों के दांतों में मसीह रीखें कि उनके छीलने में दांतों या मसूड़ों की जो है ना कि मदरत का अंदेशा है, तो माफ़ है। अच्छा, मसला नंबर 2, यूं ही जो है ना क्या है कि हिलता हुआ दांत समझे, तार से या उखड़ा हुआ दांत किसी मसाले वगैरह से जमाया गया और पानी तार या मसाले के नीचे न पहुंचे तो माफ है। या खाने या पान के रेजे दांत में रह गए कि उसकी निगहदाश्त में हरज है, हाँ, बाद मालूम होने के बाद उसको जुदा करना और धोना ज़रूरी है, जबकि पानी पहुंचने से वो चीज़ माने हो। बाद औक़ात यूँ भी होता है कि ये जो इंसान तारे लगाते हैं ना, तो वो तार के लिए तारें लगाई जाती हैं और वो तार बाद औक़ात इतनी जो है मजबूत होती है कि उसके नीचे पानी नहीं पहुंच सकता। तो वो बाज़ दाढ़ें ऐसी होती हैं कि उनको उतारा जाता है, उतार कर जो है ना क्या है कि फिर उनको वहाँ पर जो है ना क्या है कि पानी पहुँचाया जाता है। तो सबसे बेहतर बात यही है
اگر داڑیں لگی ہوئی ہے تو آپ کو اتار دیں، یا جو آپ نے دانت لگوائے ہوئے ہیں آپ ان کو اتار دیں اور ان کو اچھے طریقے سے دھوئیں، پھر منہ کو اچھے طریقے سے دھوئیں، اور اس کے بعد یعنی کہ پھر آپ آگے غسل کا طریقہ سے کریں۔ اچھا جی، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دانت دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا کے پانی کو سونپ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر ریٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ مزید ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ بعض اوقات کیوں ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو بغلا ہو یا انسان کو جو ہے تو ہاتھی ہو تو ریٹ آتی رہتی ہے تو اندر جمع ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے انسان پانی وہاں ڈالے گا نا تو پھر وہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ریٹ وغیرہ یا جس طرح سے کوشش کرے کہ اچھے طریقے سے اس کو ناک میں انگلی ڈالے، اور انگلی ڈالنے کے بعد جتنی جو بھی ہیٹ جمی ہوئی ہے یا جو بھی تھوڑا بہت جو ہے نا کیا ہے کہ وہاں پر کچرا ہے یا بال ہیں تو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہاں پر پانی پہنچنا چاہیے۔ اچھا، بلا کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے ڈھک کر دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ اچھا، تیسرا اب یہ تیسرا جو ہے نا کیا ہے کہ فرض آ گیا۔ تیسرا فرض کیا آ گیا؟ تمام ظاہر بدن یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پردے ہر رونگٹے پر پانی بھیجا۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھے کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جب تک ان کی خاص طور پر احتیاط نہ کی جائے نہیں دھلے گی ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، لہذا بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے۔ اعضاء وضو میں جو مواضع احتیاط ہیں ہر عضو کے بیان میں ان کا ذکر کر دیا گیا، ان کا یہاں بھی لحاظ رکھ گیا، اور اگر ان کے علاوہ خاص غسل کے ضروریات جو ہے کہ وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سر کے بال گندے ہوئے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا، اور گندے ہوئے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہا، اور عورت کو صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہوئی ہے کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوگی تو کھولنا ضروری ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان ہوا۔ بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال تک ہونا۔ کان کا ہر پرزہ اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے بے منہ اٹھائے نہ دھلے، بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، اور بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر درہ، پیٹھ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں۔ پیٹ کی بلٹیں، پیٹ میں کیا ہے کہ انسان بعض اوقات انسان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو اس میں بلٹیں آ جاتی ہیں تو اس کو اٹھا کر دھوئیں۔ اچھا، ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جب کہ پانی بہنے میں شک ہو، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، کان اور جو ہے کیا ہے کہ پیروں کا جوڑ، جیسے کہ ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائیں، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں، رانوں کی گولائی، پنڈلیوں کی کروٹیں، ذکر و انثیین کے ملنے کی سطحیں بے جدا کیے نہ دھلیں گی، یعنی ذکر اور انثیین کی جو جگہ ہیں وہ بغیر جدا کیے نہیں دھلتی، تو انسان کو چاہیے کہ وہ وہاں پر کہ اچھے طریقے سے انثیین کی طرح کی سطح زیریں جوڑ تک، زیر کے نیچے کی جگہ جڑ تک، جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ عورتوں پر خاص یہ احتیاط ضروری ہے۔ ڈھلتی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، پستان و شکم کی جوڑ کی تحریر، فرج خارج کا ہر گوشہ ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے، فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں مستحب ہے۔ یوں ہی اگر حید و نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ ماتھے پر اشیاء چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ بال میں گرا پڑ جائے تو گرا کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری ہے۔ کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرد یا درد کے سبب پانی بہنا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کر، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہیں ہوگا۔ اور اگر پٹی موضع حاجت پر بندھی ہے، مثلا بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضرور ہے تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے پانی ضرور نہیں کرتا۔ اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو، اگر یوں ہی کہ کھول کر پھر ویسے نہ باندھ سکے
نہ سکے گا، اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر نشا کر لے کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ مسئلہ احتام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرد میں زیادتی یا اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے اور سر کے ہر غرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے، غسل ہو جائے گا۔ بعد سے سر دھو ڈالے، باقی غسل کی آدھے کی عادت ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 7، پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم، عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے جدا کرنا اس جگہ پہ ہونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ پڑھی گئی، وہ ہو گئی، باقی یہ کہ بعد میں جو ہے کہ اس کو دھونا جو ہے ابھی غسل کی سنت انشاءاللہ جو ہے کہ کل پڑے گی۔ باقی ہماری آج کی جو ہے کہ نحویر رہتی ہے، نحویر کے دوسرا نے کہا تھا کہ سوالات جوابات ہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے ہم انشاءاللہ عربیہ پڑھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے میری طرف؟ رفیق بھائی جی عمران بھائی آواز آ رہی ہے، بس تھوڑا آواز میں ڈسٹرب ہو رہی ہے، بعد میں پتہ نہیں کہاں سے آوازیں، لیکن آواز آپ کی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا چلو، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ اصل وہ دوسری بات یہ کہ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ عربیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی جو ہے نا کیا ہے کہ جو نحویر ہے وہ ان میں سوالات جوابات ہے، پتہ نہیں کہ آپ نے تیاری کی ہے یا نہیں تیاری کی، پہلے ہم یہ سب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے کیا کیا ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہلو جی عمران بھائی۔ چلو جی، جی اب جی آگے استاد جی۔ چلو رفیق بھائی آپ پڑھیے گا جہاں سے، یہ بہت آسان ہے، آپ پڑھیے گا۔ تمرین جو ہے، تمرین درس 29، تمرین کی بات کر رہے ہیں اپنا؟ جی میں تمرین کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم یومن فی، میں ذرا مائک میوٹ کر رہا ہوں، آپ جن کے دوسرے دوست ٹھیک آباد ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو انشاءاللہ، آواز نہ آئے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم یومن فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہیں۔ ما ہی ایام الاسبوع، ہفتے کے دن کیا ہیں؟ ایام الاسبوع ہی ہذہ، ہفتے کے دن یہ ہیں: الجمعۃ، السبت، الاحد، الاثنین، الثلاثاء، الاربع، الخمیس۔ ای یوم ھذا، آج کیا دن ہے؟ ھذا الیوم السبت یا سیدی، یہ ہفتے کا دن ہے جناب۔ ای یوم کان امس، کل کیا دن تھا؟ کان الامس یوم الثلاثاء، کل دن منگل کا دن تھا۔ ای یوم یکون غدا، کل کون سا دن ہے؟ غدا یکون یوم الخمیس، کل جمعرات کا دن ہے۔ حل الیوم یوم الاربعاء، کل کون سا دن ہوگا؟ کل کون سا دن ہوگا؟ ای یوم یکون غدا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ جی غدا کل کو غدا یکون یوم الخمیس، کل جمعرات کا دن ہوگا۔ حل یوم الاربعاء، کیا آج کا دن بدھ کا دن ہے؟ یہ اور یہ آج کا دن یعنی بدھ کا دن ہے؟ لا بل الیوم یوم الثلاثاء۔ ایک فائدہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب یوم پر ال آ جائے نا تو پھر اس کا معنی بنتا ہے آج کا دن۔ یوم پر جب الف لام آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ آج کا دن۔ جیسے دیکھو آج بل الیوم یوم الثلاثاء، آج جی آج منگل کا دن ہے۔ متى يذهب زید الى باولپور، زید کب باولپور جائے گا؟ زید یذهب الى باولپور یوم الاحد، زید اتوار کو
باولپور جائے گا. متى يرجع زید من باولپور, زید باولپور سے کب واپس آئے گا. یرجع زید من باولپور یوم الاثنین, زید پیر کو باولپور سے واپس آئے گا. متى یاتی خالد من حیدرآباد, خالد حیدرآباد سے کب آئے گا. یاتی خالد من حیدرآباد یوم سبت, خالد حیدرآباد سے ہفتے کے دن آئے گا. حل تذهب الى مدرستك یوم الاحد, کیا تم اتوار کو مدرسے جاتے ہو. لا اذهب یوم الاحد الى مدرستی, نہیں اتوار کو مدرسہ نہیں جاتا. آگے یہ اپنا اردو سے عربی میں پڑھوں تو اور کچھ پڑھے گا. صاحب آپ پڑھیں گے. چلو فیروز صاحب پڑھتے ہیں. چلو فیروز صاحب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن ہماری آواز جی آواز آ رہی ہے, سونا ہوں السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کم یومن فی الاسبوع. دوسرا, آج کون سا دن ہے؟ ای یومن ھذا, جناب آج اتوار ہے. ھذا الیوم الاحد یا سیدی. نمبر 4, کل کون سا دن ہوگا؟ ای یومن یکون غدا, کل اتوار ہے. غدن یکون یوم الاحد. آج جناب آج اتوار کا دن ہے, آج اتوار ہے, اس کا کیا معنی بنے گا؟ الیوم الیوم الاحد یا سیدی. ہاں الیوم احد یا سیدی. ہاں الیوم الاحد یا سیدی. الیوم جب نمبر آپ نے 4, ملا دیا تو اس کے بعد اب آگے احد پر نہیں آئے گا, الیوم احد آئے گا. الیوم احد. الیوم احد. ہاں. نمبر 5, جی کل اتوار ہے. غدن یکون یوم الاحد. نمبر 6, کل کون سا دن تھا؟ ای یومن کان امس. نمبر 7, خالد پرسوں ملتان سے آیا. یاتی خالد من الملتان قبل امس. نمبر 9, حمید پرسوں بہاولپور جائے گا. حمید یذهب الى بہاولپور بعد غد. نمبر 10, کیا جمعہ چھٹی کا دن ہے؟ هل الجمعۃ یوم العطلۃ. نمبر 11, جی ہاں جمعہ چھٹی کا دن مسلمانوں کی چھٹی کا دن ہے. نعم الجمعۃ یوم العطلۃ للمؤمنین. نمبر 12, جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. الجمعۃ عید المؤمنین. اور ہم آگے حمید یعنی کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ابھی حمید کے بارے میں کیا ہے کہ ہم سوالات وغیرہ جیسے مفتی صاحب نے میرے خیال میں ہمیں کہا تھا کہ آپ یعنی کہیے کہ یاد کرنا 4 سبق. جی رفیق بھائی. جی بھائی جان. ہاں تو وہ سمجھ ہے نا کہ 4 سبق آپ نے کچھ سوالات یاد کیے ہیں کچھ. جی پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی ہمیں کوشش کریں گے انشاءاللہ باقی اصلاح فرما دینا. آپ پوچھیں. جی فاعل مضمر کی تعریف اور اس کے اقسام بیان کیجیے. ریپیٹ کریں پلیز. فاعل مضمر کی تعریف اور اس کے اقسام کا بیان. فاعل مضمر کی تعریف اور اس کے اقسام کا بیان. واحد مثبت. آواز صحیح کلیئر نہیں آ رہی ہے میرا. فاعل مضمر. فاعل منظر. مثبت.
یہ جو سب ایک منٹ مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ 13 14 15 سبق جو ہے نا آپ نے یاد کرنا ہے. نہیں 14 سے 17 تک بولا تھا. اچھا چلو جی 14 سے. افعال ناقصہ کتنے کون سے ہیں؟ افعال ناقصہ کا بیان افعال ناقصہ کل 17 ہیں. ہاں جی. نمبر 1 کانا ہے. جی جی. نمبر 1 کانا، نمبر 2 سارا، نمبر 3 ذلہ، نمبر 4 ذلہ، نمبر 4 باتا، نمبر 5 اسبح نمبر 6 امسا. یہ نہیں ٹوٹل 17 ہیں. یہ آگے اور پوچھیں. ہاں افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے؟ افعال ناقصہ کا عمل افعال ناقصہ جو ہے افعال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افعال تناب فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہیں بنتے بلکہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں. ان کا عمل کیا ہے؟ عمل ان کا یہ عمل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا کوشچن کر دیا نا آپ نے. ایک افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے. ٹھیک ہے جی کون بتائے گا؟ فیروز صاحب آپ بتائیے. افعال عاملہ میں اس افعال ناقصہ بھی ہیں. کانا زید قائما میں کانا فعل ناقص ہے کیونکہ اس کے بعد اس مرفوع زید کو ذکر کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ منصوب کا ذکر نہ کیا جائے. نہیں افعال ناقصہ کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کو وہ کان ناقصہ وہ کان جو اپنے اسم سے مل کر مکمل جملہ نہ بنے بلکہ اس سے خبر کی بھی ضرورت ہو. یہ تو افعال ناقصہ کی وجہ تسمیہ ہے نا. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے. ان کا عمل یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. افعال ناقصہ یہ جملہ اسمیہ داخل ہوتے ہیں، اس کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا زید قائما. ہاں یہ عمل ان کا یہ ہے. وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ ان کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں. جی جی آگے جو ہے نا کیا ہے کہ اور کوئی ہے؟ جی شاہ صاحب آپ کچھ بتائیں کہ افعال کان کی کتنی اقسام ہیں؟ جی اور تو سن رہا ہے؟ جی عمران بھائی. ہاں آپ بتائیں کہ افعال ناقصہ کی کتنی کان کی کتنی اقسام ہیں؟ کان کی کس کی کتنی اقسام ہے؟ کان کی جی رفیق بھائی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کان کی کتنی اقسام ہیں؟ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی کان کیا پوچھ رہے ہیں کہ کان کی کتنے قسمیں ہیں ایسے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی کان کی 3 قسمیں ہیں. کون سی؟ نمبر 1 کانا ناقصہ، نمبر 2 کانا تاما، نمبر 3 کانا زائدہ. ماشاء اللہ. کان تاما کب ہوگا؟ جی کان تاما کب ہوگا؟ کان تاما کی تعریف. کان تاما وہ جو اپنے ماں بعد اسم سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، جیسے کانا مطرن بارش ہوئی، کان زائدہ یا کانا بمانی حصل او وجدہ ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ. کان زائدہ کانا زیادہ وہ کانا جس کے حذف کر دینے سے اصل معنی میں خلل پیدا نہیں ہو. یہ کانا درمیان کا کلام میں آتا ہے، ابتدا میں نہیں آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. بہت خوب ماشاء اللہ. ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی ماشاء اللہ تیاری بہت زیادہ ہے. باقی یہ تو الحمدللہ. ہے دوسرے جو ہے ان کی تیاری نہیں ہے. کل آپ تیاری کر کے آئیے گا. مزید جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ٹھیک ہے آواز آپ کی آج بالکل سلو آ رہی ہے. چلو گزارا چل رہا ہے الحمدللہ. چلو انشاءاللہ پھر میں نے کل